أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون کہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے ليوم عظيم یا ایک بڑے سخت دن میں، يوم يقوم الناس لرب العالمين اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ناپ تول میں کمی کے نتائج۔ نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت اہل مدینہ ناپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے۔ جب یہ آیت اتری پھر انہوں نے ناپ تول بہت درست کر لیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ہلال بن طلق نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مکہ مدینے والے بہت ہی عمدہ ناپ تول رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں نہ رکھتے، جبکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ آیت وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، پس تطفیف سے مراد ناپ تول کی کمی ہے، خواہ اس صورت میں کہ اوروں سے لیتے وقت زیادہ لے لیا اور دیتے وقت کم دیا، اسی لیے انہیں دھمکایا کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ جب اپنا حق لیں تو پورا لیں، بلکہ زیادہ لے لیں اور دوسروں کو دینے بیٹھیں تو کم دیں۔ ٹھیک یہ ہے کہ کالو اور وزنو کو متعدی مانے اور ہم کو محلہ منصوب کہیں، کو بعض نے اسے ضمیر مؤکد مانا ہے جو کالو اور وزنوں کی پوشیدہ ضمیر کی تاکید کے لیے ہے، اور مفعول محذوف مانا ہے جس پر دلالت کلام موجود ہے۔ دونوں طرح مطلب قریب قریب ایک ہی ہے۔ قرآن کریم نے ناپ تول درست کرنے کا حکم اس آیت میں بھی دیا ہے۔ آیت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یعنی جب ناپ تول پورا کرو اور وزن سیدھے ترازو سے تول کر دیا کرو، اور جگہ حکم ہے۔ آیت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ناپ تول انصاف کے ساتھ برابر کر دیا کرو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور جگہ فرمایا۔ آیت وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی
तोल को कायम रखो और मीज़ान को घटाओ नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को इसी बद आदत की वजह से अल्लाह ताला ने गारतो बर्बाद कर दिया। यहाँ भी अल्लाह ताला डरा रहा है कि लोगों के हक मारने वाले क्या क़यामत के दिन से नहीं डरते, जिस दिन ये उस ज़ात पाक के सामने खड़े हो जाएंगे जिस पर ना कोई पोशीदा बात पोशीदा है ना जाहिर। वो दिन भी नहायत होलनाक व खतरनाक होगा। बड़ी घबराहट और परेशानी वाला दिन होगा। उस दिन ये नुकसान रसां लोग जहन्नुम की भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। वो जगह भी नहायत तंगो तारीक होगी और मैदाने आफातो बलियात से पुर होगा, और वो मसाइब नाजिल हो रहे होंगे कि दिल परेशान होंगे, हवास बिगड़े हुए होंगे, होश जाता रहेगा। सही हदीस में है कि आधे आधे कानों तक पसीना पहुंच गया होगा। मौता मालिक मसनद अहमद की हदीस में है, उस दिन रहमान अज़्ज़ा व जल की अजमत के सामने सब खड़े कपकपा रहे होंगे। और हदीस में है कि क़यामत के दिन बंदों से सूरज इस कदर करीब हो जाएगा कि एक या दो नेज़े के बराबर ऊंचा होगा और सख्त तेज होगा। हर शख्स अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने पसीने में गर्क होगा। बाज़ की एड़ियों तक पसीना होगा, बाज़ के घुटनों तक, बाज़ की कमर तक, बाज़ को तो उनका पसीना लगाम बना हुआ होगा। और हदीस में है, धूप इस कदर तेज होगी कि खोपड़ी भन्ना उठेगी और इस तरह उसमें जोश उठने लगेगा जिस तरह हंडिया में उबाल आता है। और रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में अपनी उंगलियां रख कर बताया कि इस तरह पसीना की लगाम चढ़ी हुई होगी। फिर आपने हाथ से इशारा करके बताया कि बाज़ बिल्कुल डूबे हुए होंगे। और हदीस में है, 70 साल तक बगैर बोले चाले खड़े रहेंगे। ये भी कहा गया है कि 300 साल तक खड़े रहेंगे। और ये भी कहा गया है कि 40,000 साल तक खड़े रहेंगे और 10,000 साल में फैसला किया जाएगा। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन मरवी है कि उस दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल की होगी। इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशीर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया, तू क्या करेगा जिस दिन लोग अल्लाह रब्बिल आलमीन के सामने 300 साल तक खड़े रहेंगे, ना तो कोई खबर आसमान से आएगी ना कोई हुक्म किया जाएगा। हजरत बशीर कहने लगे, अल्लाह ही मददगार है। आपने फरमाया, सुनो, जब बिस्तर पर जाओ तो अल्लाह ताला से क़यामत के दिन की तकलीफ़ों
اور حساب کی برائی سے پناہ مانگ لیا کرو۔ سنن ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ 40 سال تک لوگ اونچا سر کیے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، نیک و بد کو پسینے کی لگام میں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ ابن عمر فرماتے ہیں 100 سال تک کھڑے رہیں گے۔ ابن جریر، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز شروع کرتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے دعا یعنی اے اللہ مجھے بخش، مجھے ہدایت دے، مجھے روزیاں دے اور عافیت عنایت فرما۔ پھر اللہ تعالی سے قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ مانگتے۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔ وما أدراك ما سجين اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ كتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذين يكذبون بيوم الدين یا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم اور وہ جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔ ثم إنهم لصال الجحيم دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا انا کتاب الفجار لافی سجین، انتہائی المناک اور دکھ درد کی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کا ٹھکانہ سجین ہے۔ یہ لفظ فعیل کے وزن پر سجن سے ماخوذ ہے۔ سجن کہتے ہیں لغتاً تنگی کو، ضیق، شریب، خمیر، سکیر وغیرہ کی طرح یہ لفظ بھی سجین ہے۔ پھر اس کی مزید برائیاں بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں اس کی حقیقت معلوم نہیں، وہ المناک اور ہمیشہ کے دکھ درد کی جگہ ہے۔ مروی ہے کہ یہ جگہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ حضرت براء بن عازب کی ایک مطول حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ کافر کی روح کے بارے میں جناب باری ارشاد ہوتا ہے
کہ اس کی کتاب سجین میں لکھ لو، اور سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے سبز رنگ کی ایک چٹان ہے، اور کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے۔ ابن جریر کی ایک غریب، منکر اور غیر صحیح حدیث میں ہے کہ فلق جہنم کا ایک منہ بند کردہ کنواں ہے، اور سجین کھلے منہ والا گڑھا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں تنگ جگہ، جیل خانہ کے نیچے کی مخلوق میں تنگی ہے اور اوپر کی مخلوق میں کشادگی۔ آسمانوں میں ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے کشادہ ہے، اور زمینوں میں ہر نیچے کی زمین اوپر کی زمین سے تنگ ہے، یہاں تک کہ بالکل نیچے کی تہہ بہت تنگ ہے، اور سب سے زیادہ تنگ جگہ 7ویں زمین کا وسطی مرکز ہے، چونکہ کافروں کے لوٹنے کی جگہ جہنم ہے اور وہ سب سے نیچے ہے۔ اور جگہ ہے آیت ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی ہم نے اسے پھر نیچوں کا نیچ کر دیا۔ ہاں، جو ایمان والے اور نیک اعمال والے ہیں۔ غرض سجین ایک تنگ اور تہ کی جگہ ہے، جیسے قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا ہے۔ آیت وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب وہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ کتاب مرقوم یہ سجین کی تفسیر نہیں بلکہ یہ اس کی تفسیر ہے جو ان کے لیے لکھا جا چکا ہے کہ آخرش جہنم میں پہنچیں گے۔ ان کا یہ نتیجہ لکھا جا چکا ہے اور اس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، نہ اب اس میں کچھ زیادتی ہو نہ کمی۔ تو فرمایا ان کا انجام سجین ہونا ہماری کتاب میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہوگی، انہیں جہنم کا قید خانہ اور رسوائی والے المناک عذاب ہوں گے۔ ویل کی مکمل تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکی، بربادی اور خرابی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ویل لفلان، مسند اور سنن کی حدیث میں ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے جو کوئی جھوٹی بات کہہ کر لوگوں کو ہنسانا چاہے، اور اسے ویل ہے، اسے ویل ہے۔ پھر ان جھٹلانے والے بدکار کافروں کی مزید تشریح کی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے جزا کو نہیں مانتے، اسے خلاف عقل کہہ کر اس کے واقع ہونے کو محال جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کا جھٹلانا انہی لوگوں کا کام ہے جو اپنے کاموں میں حد سے بڑھ جائیں، اسی طرح اپنے اقوال میں گناہ گار ہوں، جھوٹ بولیں، وعدہ خلافی کریں، گالیاں بکیں وغیرہ۔ یہ لوگ ہیں کہ ہماری آیتوں کو سن کر انہیں جھٹلاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں
کہ پہلی کتابوں سے کچھ جمع اکٹھا کر لیا ہے، جیسے اور جگہ فرمایا آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں اگلوں کے افسانے ہیں۔ اور جگہ ہے آیت، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگلوں کے قصے ہیں جو اسے صبح شام لکھوائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں جواب میں فرماتا ہے کہ واقعہ ان کے قول اور ان کے خیال کے مطابق نہیں، بلکہ دراصل یہ قرآن کلام الہی ہے، اس کی وحی ہے جو اس نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ ہاں، ان کے دلوں پر ان کے بد اعمال نے پردے ڈال دیے ہیں، گناہوں اور خطاؤں کی کثرت نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ کافروں کے دلوں پر رین ہوتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں پر غیم ہوتا ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے۔ اسی کا بیان کلا بل رانا میں ہے۔ نسائی کے الفاظ میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ وغیرہ کا فرمان ہے کہ گناہوں پر گناہ کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ان عذابوں میں مبتلا ہو کر دیدار باری سے بھی محروم اور محجوب کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مومن قیامت کے دن دیدار باری تعالی سے مشرف ہوں گے۔ امام صاحب کا یہ فرمان بالکل درست ہے، اور آیت کا صاف مفہوم یہی ہے، اور دوسری جگہ کھلے الفاظ میں بھی یہ بیان موجود ہے۔ فرمان ہے آیت وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح اور متواتر احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایماندار قیامت والے دن اپنے رب عز و جل کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے میدان میں اور جنت کے نفیس باغیچوں میں دیکھیں گے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حجاب ہٹ جائیں گے اور مومن اپنے رب کو دیکھیں گے، اور کافر پھر کافروں کو پردے کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ البتہ مومن ہر صبح شام پروردگار عالم کا دیدار حاصل کریں گے، یا اسی جیسا اور کلام ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ برے لوگ نہ صرف دیدار الہی سے ہی محروم رہیں گے، بلکہ یہ لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور انہیں حقارت، ذلت اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر غصہ کے ساتھ کہا جائے گا
کہ یہی وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي علين یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں، وما أدراك ما عليون اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ كتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا، يشهده المقربون اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ إن الأبرار لفي نعيم بے نیک لوگ چین میں ہوں گے، على الأرائك ينظرون تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تعرف في وجوههم نظرة النعيم تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے، يسقون من رحيق مختوم ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں، ومزاجه من تسنيم اور میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، عينا يشرب بها المقربون وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پئیں گے۔ کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، نعمتوں، راحتوں اور عزت و جاہ کی جگہ بدکاروں کا حشر بیان کرنے کے بعد اب نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ علیین ہے، جو کہ سجین کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے سجین کا سوال کیا تو فرمایا کہ وہ 7ویں زمین میں ہے اور اس میں کافروں کی روحیں ہیں، اور علیین کے سوال کے جواب میں فرمایا یہ 7واں آسمان ہے اور اس میں مومنوں کی روحیں ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں مراد اس سے جنت ہے۔ حوفی آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ کے نزدیک آسمان میں ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں یہ عرش کا داہنا پایا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ علو یعنی بلندی سے ماخوذ ہے، جس قدر کوئی چیز اونچی اور بلند ہوگی اسی قدر بڑی اور کشادہ ہوگی، اس لیے اس کی عظمت و بزرگی کا اظہار کے لیے فرمایا تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں، پھر اس کی تاکید کی کہ یہ یقینی چیز ہے، کتاب میں لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ علیین میں جائیں گے، جس کے پاس ہر آسمان کے مقرب فرشتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نیکوکار دائمی والی نعمتوں اور باغات میں ہوں گے، یہ مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے، اپنے ملک و مال، نعمتوں، راحتوں، عزت و جاہ، مال و متاع کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ خیر و فضل، یہ نعمت و رحمت نہ کبھی کم ہو، نہ گم ہو، نہ گھٹے، نہ مٹے، اور یہ بھی معنی ہے کہ اپنی آرام گاہوں میں تخت سلطنت پر بیٹھے دیدار اللہ سے مشرف ہوتے رہیں گے۔ تو گویا کہ فاجروں کے بالکل برعکس ہوں گے، ان پر دیدار باری حرام تھا
ان کے لیے ہر وقت اجازت ہے، جیسے کہ ابن عمر کی حدیث میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ سب سے نیچے درجے کا جنتی اپنے ملک اور ملکیت کو 2000 سال کی راہ تک دیکھے گا، اور سب سے آخر کی چیز اس طرح اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی جس طرح سب سے اول چیز، اور اعلیٰ درجہ کے جنتی تو دن بھر میں 2 مرتبہ دیدار باری کی نعمت سے اپنے دل کو مسرور اور اپنی آنکھوں کو پر نور کریں گے۔ ان کے چہرے پر نظر ڈالے تو بیک نگاہ آسودگی اور خوشحالی، جاہ و حشمت، شوکت و سطوت، خوشی و سرور، بہجت و نور دیکھ کر ان کا مرتبہ تاڑ لے اور سمجھ لے کہ راحت و آرام میں خوش و خرم ہیں۔ جنتی شراب کا دور چلتا رہتا ہے۔ رحیق جنت کی ایک قسم کی شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالی اسے رحیق مختوم پلائے گا، یعنی جنت کی مہر والی شراب، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اسے اللہ تعالی جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے اللہ تعالی اسے جنتی سبز ریشم کے جوڑے پہنائے گا۔ مسند احمد۔ خطام کے معنی ملونی اور آمیزش کے ہیں، اسے اللہ نے پاک صاف کر دیا اور مشک کی مہر لگا دی ہے۔ یہ بھی معنی ہے کہ انجام اس کا مشک ہے، یعنی کوئی بدبو نہیں بلکہ مشک کی سی خوشبو ہے۔ چاندی کی طرح سفید رنگ شراب ہے، جس قدر مہر لگے گی یا ملاوٹ ہوگی اس قدر خوشبو والی ہے کہ اگر کسی اہل دنیا کی انگلی اس میں تر ہو جائے پھر چاہے اسی وقت اسے وہ نکال لے، لیکن تمام دنیا اس کی خوشبو سے مہک جائے۔ اور خطام کے معنی خوشبو کے بھی کیے گئے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ حرص کرنے والے، فخر و مباحات کرنے والے، کثرت اور سبقت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی طرف تمام تر توجہ کریں، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تسنیم جنت کی بہترین شراب کا نام ہے۔ یہ ایک نہر ہے جس سے سابقین لوگ تو برابر پیا کرتے ہیں، اور داہنے ہاتھ والی اپنی شراب رحیق میں ملا کر پیتے ہیں۔ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون۔ جو گنہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ،
جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔ وما أرسلوا عليهم حافظين حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، على الأرائك ينظرون اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یعنی دنیا میں تو ان کافروں کی خوب بن آئی تھی، ایمانداروں کو مذاق میں اڑاتے رہے، چلتے پھرتے آواز کستے رہے اور حقارت و تذلیل کرتے رہے، اور اپنے والوں میں جا کر خوب باتیں بناتے تھے، جو چاہتے تھے پاتے تھے، لیکن شکر تو کہاں، اور کفر پر آمادہ ہو کر مسلمانوں کی ایذا رسانی کے در پہ ہو جاتے تھے، اور چونکہ مسلمان ان کی مانتے نہ تھے تو یہ انہیں گمراہ کہا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کچھ یہ لوگ محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، انہیں مومنوں کی کیا پڑی، کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کے اعمال افعال کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، اور طعنہ آمیز باتیں بناتے رہتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے، یعنی اس جہنم میں پڑے جھلستے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بعض خاص بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم کر، تو سب سے بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق میں اڑایا اور اس قدر غافل ہوئے کہ میری یاد بھلا بیٹھے اور ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دیکھو، آج میں نے انہیں ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہ ہر طرح کامیاب ہیں۔ یہاں بھی اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ آج قیامت کے دن ایماندار ان بدکاروں پر ہنس رہے ہیں اور تختوں پر بیٹھے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کا صاف ثبوت ہے کہ یہ گمراہ نہ تھے، گو تم انہیں گم کردہ راہ کہا کرتے تھے، بلکہ یہ دراصل اولیاء اللہ تھے، مقربین اللہ تھے، اسی لیے آج اللہ کا دیدار ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے بزرگی والے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسا کچھ ان کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا تھا، اس کا پورا بدلہ انہیں آخرت میں مل گیا یا نہیں۔ ان کے مذاق کے بدلے آج ان کی ہنسی اڑائی گئی، یہ ان کا مرتبہ گھٹاتے تھے، اللہ نے ان کا مرتبہ بڑھایا، غرض پورا پورا تمام و کمال بدلہ دے دیا۔ الحمدللہ۔ سورۃ مطففین کی تفسیر ختم ہوئی۔